بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تخصص فی الحدیث سال اول میں مناہج الحدیث العامہ والخاصہ شیخ علی نائف بقائی کی کتاب کے اس لیکچر میں ہم حاضر ہیں۔ تمہید کے ابتدائی دو لیکچرز کے بعد آج نیا لیکچر باب اول سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ان مناہج کو محدثین کے ان مناہج کو بیان کریں گے جو عمومی طور پر سارے محدثین نے اختیار فرمائے ہیں، جو ان میں سے کسی ایک کی خصوصیت نہیں ہے۔ الباب الاول مناہج المحدثین العامہ وفیہ اربعۃ فصول۔ باب اول محدثین کے مناہج عمومی طور پر، اور اس میں چار فصول ہیں، چار فصلیں ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل جو ہے مناہجہم المتعلقۃ بالطالب والمحدث۔ پہلی فصل جو ہے یہ محدثین کے ان مناہج سے متعلق ہے، ان مناہج کے بارے میں ہے جو طالب علم اور محدث استاد کے متعلق ہے، اور اس میں دو بحثیں ہیں۔ البحث الاول منہاج طالب الحدیث، کہ طالب حدیث کے لیے کیا منہج ہے، اور دوسرا ہے منہاج المحدث، محدث کو بیان کرنے کی کیا مناہج اور طریقے ہیں۔ دوسری فصل جو ہے مناہجہم المتعلقۃ بالروایت، دوسری فصل جو ہے وہ ان مناہج کے متعلق ہے کہ جن کا تعلق روایت سے ہے، روایت حدیث، اور اس میں بھی دو بحثیں ہیں۔ المبحث الاول اصول المنہج العلمی للروایت فی الکتاب والسنہ، پہلی بحث میں کتاب و سنت میں روایت کے علمی منہج کے اصول، اور المبحث الثانی المنہج العلمی للصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی روایت الحدیث، اور دوسری فصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حدیث کی روایت میں علمی منہج ہے۔ المبحث الثالث مناہج المحدثین فی تلقی الحدیث و روایتی، اور تیسری فصل جو ہے وہ محدثین کرام کے وہ مناہج ہیں کہ حدیث کو حاصل کرنے اور اسے روایت کرنے میں محدثین نے کیا مناہج اختیار کی ہے۔ یہ تیسری فصل، تیسری بحث ہوگی۔ تیسری فصل جو ہے اس باب کی وہ ہے مناہجہم المتعلقۃ بکتاب الحدیث و ضبط الکتاب۔ تیسری فصل متعلق ہے حدیث لکھنے اور حدیث کو درست اور محفوظ طریقے سے محفوظ کرنے کی متعلق مناہج پر۔ اس میں بحث اول جو ہے آداب و کتابت الحدیث، حدیث لکھنے کے آداب کے متعلق ہے، اور بحث ثانی جو ہے ضبط الحروف المہملہ والفصل بین الاحادیث۔ دوسری فصل جو ہے، دوسری بحث جو ہے وہ غیر منقوطہ حروف کی تعیین، یعنی وہ حروف جن پر نقطہ نہیں ہوتا ان کی تعیین، اور حدیث کے درمیان فصل قائم کریں۔ ایک حدیث ختم ہوئی تو دوسری کو شروع کرنے سے پہلے وہاں فل سٹاپ یا گول دائرہ یا اس طرح لگا دیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں ایک حدیث ہے اور اس سے آگے دوسری حدیث شروع۔ تیسری بحث میں الحاق ما سقط من النص
من النص والاشارۃ الی دخولہ فی الاصل، اور تیسری بحث میں متن سے ساقط ہونے والے الفاظ کو اصل کتاب میں شامل کرنا اور اس بات کی علامت لگانا کہ یہ اصل کتاب میں داخل کی گئی ہے، یعنی جو ساقط ہو جائے اس کو کیسے داخل کیا جائے اس بارے میں ہے۔ چوتھی بحث جو ہے التصحیح والتدویب، تصحیح اور ضبط کے بارے میں ہے، کسی لفظ کی تصحیح کرنا۔ اور پانچویں بحث جو ہے الکشط والمحو والضرب، کہ عبارت کو کھرچنا، اسے مٹانا اور کاٹ دینا۔ چھٹی بحث جو ہے الجمع بین اختلاف الروایات، مختلف روایات کو جمع کرنے کے بارے میں ہے۔ ساتویں بحث جو ہے الاشارۃ بالرمز، رمزی جو علامات ہیں ان کے ساتھ اشارہ کرنا۔ آٹھویں بحث جو ہوگی کتابت التسمیع، الطباق یعنی سماع یا طبق کی تحریر۔ اس کے بعد چوتھی فصل جو ہوگی اس باب کی وہ ہے طرق التحمل والادا ومناہج التعبیر عنہا، کہ حدیث پاک کو حاصل کرنا، تحمل اور اسے آگے بیان کرنے کے طریقے اور ان طریقوں کی تعبیر کے مناہج۔ اس میں پہلا طریق جو ہے السماع من الشیخ، شیخ سے سماع کرنا۔ دوسرا طریقہ ہے القراءۃ علی الشیخ، شیخ پر قرات کرنا، پڑھنا۔ تیسرا طریقہ ہے اجازت لینا شیخ سے۔ چوتھا طریقہ ہے المناولہ، مناولہ یعنی شیخ کا اپنی کتاب یا حدیث کا نسخہ طالب علم کے حوالے کرنا، اسے مناولہ کہیں۔ پانچواں ہے المکاتبہ، خط و کتابت کے ذریعے حدیث حاصل کرنا۔ ساتواں طریقہ ہے الاعلام، چھٹا طریقہ ہے الاعلام، شیخ کا کسی حدیث یا کتاب کے بارے میں طالب علم کو اطلاع دینا، اعلام۔ ساتواں طریقہ ہے الوصیہ، وصیت کے ذریعے کتاب یا روایت حوالے کرنا۔ اور آٹھواں طریقہ ہے الوجادہ، کسی تحریر یا کتاب کو پانا اور اس کو روایت کرنا، یعنی وجادہ وجد سے ہے، وجدہ سے یعنی کسی چیز کو پایا، حاصل کی اور اس کو روایت کر دیا۔ تو یہ 8 طریقے ہیں۔ اہمیت التعبیر عن کیفیت التحمل، تو کیفیت تحمل جو ہے اس کو تعبیر کرنا، اہمیت التعبیر، تعبیر کی یعنی روایت کرنے کی اہمیت جو ہے وہ کس سے، تحمل حدیث کی کیفیت سے اس کو جاننا۔ اب یہاں سب سے پہلی جو فصل شروع ہوئی ہے وہ ہے مناہجہم المتعلقۃ بالراوی، کہ وہ مناہج محدثین کے کہ جو راوی سے متعلق ہے۔ اس میں پہلی بحث جو ہوگی وہ طالب حدیث کے لیے جو مناہج اور اسلوب اور طریقے ہیں ان سے متعلق۔ فرماتے ہیں لم یترک المحدثون طالب الحدیث یتعلم بغیر توجیح وبلا ضوابط کہ محدثین نے طالب علم کو اس بات کے لیے آزاد نہیں چھوڑا کہ وہ بغیر کسی رہنمائی کے اصول اور ضوابط سے علم حاصل کرتا رہے۔ انما رسموا له منہجا یسیر علیہ فی حیاتہ العلمیہ، بلکہ انہوں نے اس کے لیے ایسا منہج اور طریقہ کار وضع کیا ہے جس پر وہ اپنی علمی زندگی میں چل سکے۔ وعبروا عن ھذا المنہج فی کتبہم بما اسموہ آداب طالب الحدیث، تو اس منہج کو انہوں نے اپنی کتابوں میں
آداب و طالب الحدیث کے نام سے موسوم کیا ہے۔ مما يدل علی اہتمامہم بطالب الحدیث، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انہوں نے محدثین طالب حدیث کی تربیت اور علمی شخصیت کی تعمیر کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ومما یبین مزید اہتمامہم بطالب الحدیث انہ قد افرد بعض الائمۃ هذا الآداب بالتصنیف، اور ان کی طالب حدیث سے مزید خصوصی توجہ کا اندازہ اس بات سے ہے کہ بعض ائمہ نے مستقل کتابیں جو ہے وہ آداب طالب پر لکھی ہیں۔ اذکر منہا علی سبیل المثال، میں بطور مثال ان میں سے کچھ ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلی ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع للخطیب بغدادی۔ یہ کتاب یہ جو راوی کے اخلاق اور آداب سامع کے اخلاق پر مشتمل خطیب بغدادی کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تذکرۃ السامع والمتکلم لابن جماعہ، ابن جماعہ کی کتاب ہے سامع اور متکلم کا تذکرہ۔ پھر ایک کتاب ہے المعید فی آداب المفید والمستفید للعلموی، یہ ان کی ہے۔ اور پھر آداب الطلب، یہ شوکانی کی ہے، قاضی شوکانی۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جنہوں نے الگ مستقل کتابیں لکھی گئیں آداب طالب حدیث پر۔ وهذه الآداب التي تسقل شخصیت طالب علم الحدیث الشریف لا بد من الاہتمام بها فی ایامنا هذه، اور یہ وہ آداب ہیں جو طالب علم کی شخصیت کو مارتے ہیں۔ التي تسقل مطلب ہے ثقیل کرنا، یعنی کھارنا، صاف کرنا، اور آج کے زمانے میں ان کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ کما اہتم به السلف رضی اللہ عنہ، جیسا کہ سلف صالحین اس کا اہتمام کرتے۔ ولا بد من الالتزام بها ایضا، اسی طرح ان آداب کی پابندی بھی ضروری ہے۔ لأن حفظ الروایات وحدہ لا یکفی فی تربیت الامم، اس لیے کہ محض حدیث کو یاد کر لینا یہ تربیت امت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب طالب علم کے لیے جو آداب ہیں، اہم هذه الآداب، وہ کون سے ہیں؟ ما یأتی، جو آنے والے، ان میں سے پہلا ہے اخلاص النیت فی طلب الحدیث الشریف۔ پہلی جو ہے وہ اخلاص نیت، انما الاعمال بالنیات، اچھی نیت کے ساتھ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو طالب حدیث کو اخلاص نیت ہونی چاہیے۔ حث المحدثون طلب الحدیث علی ان یخلصوا نوایاہم فی طلبہ، محدثین نے اپنے طلباء کی تربیت فرمائی ہے اس بات پر کہ وہ اپنی نیتوں کو طلب حدیث میں مخلص کر لیں، خاص کر لیں۔ وَأَلَّا يَطْلُبُوهُ لِلدُّنْيَا، اور وہ اس علم کے ساتھ دنیا کو طلب نہ کریں۔ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَرُدُّونَ طَالِبًا لَا نِيَّةَ خَالِصَةً لَهُ فِيهِ رِجَاءً أَنْ تُحْسِنَ نِيَّتَهُ فِيمَا بَعْدَهُ، اگرچہ وہ ایسے طالب علم کو بالکل بھی نہیں چھوڑتے تھے جس کی نیت ابتداً خالص نہ ہو، اس امید پر کہ وہ بعد میں درست ہو جاتی تھی۔ اخرج الرام ہرمزی بسندہ الی مجاہد، امام رام ہرمزی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مجاہد جو تابعی ہیں ان سے روایت کیا، انہو قال، انہوں نے فرمایا، طلبنا ھذا الامر، ہم نے اس امر کو یعنی اس علم حدیث کو طلب کیا، وما لنا فی کثیر منہ نیت، جبکہ ہمارے پاس جو ہے نا زیادہ پختہ نیت نہیں تھی۔ ثم
کے بعد فرماتے ہیں حسن اللہ عز وجل النیت بعد، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری اس نیت کو بہترین کر دیا۔ اب اصل اخلاص میں کیا ہے؟ والاصل فی اخلاص نیت آیات و حدیث، اخلاص نیت میں آیات اور حدیث موجود ہیں، منہا ان میں سے ایک حدیث ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً کہ من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ عز وجل لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ یعنی ریحها۔ حضرت ابو ہریرہ مرفوعاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس آدمی نے ایسا علم حاصل کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب کی جاتی ہے، لیکن اس نے اسے صرف دنیاوی مقاصد کے لیے، فائدے کے لیے حاصل کیا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اس لیے اخلاص نیت۔ دوسرا ہے المناصحۃ و بذل الفائدۃ، یعنی طالب علم کو باہمی خیر خواہی اور ایک دوسرے کو علمی فائدہ پہنچانے کی ترغیب دینا۔ اصل محدثون طلبۃ الحدیث علی المناصحۃ وافادۃ بعضهم بعضا، محدثین طلباء حدیث کو باہمی خیر خواہی اور ایک دوسرے کو علمی فائدہ پہنچانے کی ترغیب انہوں نے دی۔ اور وعقد الخطیب البغدادی لذلک بابا فی کتابہ الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع، تو اس بارے میں امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع میں ایک مستقل باب اس بارے میں بیان کیا۔ ساق فیہ بسندہ الی زید بن ابی زرقاء، اور اس میں انہوں نے اپنی سند سے ابو زرقاء تک ایک روایت بیان کی کہ انہوں نے فرمایا کہ حدثنا سفیان الثوری، ہمیں حدیث بیان کی، یہ روایت بیان کی سفیان ثوری نے، ونحن شباب علی بابہ، اس وقت ہم جوان تھے اور ان کے دروازے پر تھے، علی بابہ، فقال، انہوں نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، تعجلوا طریقۃ ھذا العلم، اے نوجوانوں کی جماعت اس علم کا ذخیرہ جلد حاصل کر لو، فإنکم لا تدرون لعلکم لا تبلغون ما تؤملون منہ، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ شاید تم اپنی مطلوبہ منزل تک نہ پہنچ سکو، لہذا لیفد بعضکم بعضا، لہذا تم میں سے بعض کو یعنی آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ دے، لہذا جتنا جانتے ہو اسے دوسرے تک پہنچا دو۔ اسی طرح وہ بسند ہی الی عبداللہ بن مبارک، اسی طرح عبداللہ بن مبارک تک اپنی سند سے بیان کیا، یقول، وہ فرماتے ہیں ان اول منفعت الحدیث ان یفید بعضکم بعضا، حدیث پاک کا پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے بعض دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، یعنی آپس میں تم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، تو یہ پہلا حدیث مبارکہ کا فائدہ ہے۔ تیسرا جو ادب ہے طالب علم کے لیے وہ ہے التدرج فی طلب الحدیث والصبر علیہ، علم حدیث کو تدریجاً آہستہ آہستہ حاصل کرے اور اس پر صبر کرے۔ قال الامام النووی رحمہ اللہ تعالی، امام نووی نے فرمایا فَإِذَا أَخَذَ فِيهِ أي فی طلب الحدیث، کہ جب طالب علم حدیث شریف کے حصول کا آغاز کرے تو اسے چاہیے کہ فَلْيُشَمِّرْ، اسے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اپنی کمر کس لے، وَيَغْتَنِمْ مُدَّةَ إِمْكَانِهِ، اور اپنے استطاعت کے زمانے کو، اس میں حدیث سیکھتا ہے تو اس کو غنیمت جانے، وَيَبْدَأُ بِالسِّمَاع من اسند شیوخ مصرہ، اور ابتدا کرے سما کا اپنے شہر کے جو شیوخ ہیں ان سے ابتدا کرے،
وَأَرْجِحِهِمْ عِلْمًا وَشُهْرَةً وَدِينًا، اور ان میں سے بھی ترجیح دے انہیں جو علم میں، شہرت میں اور دین میں جو ہے سب سے بڑھ کر ہیں، ان سے سماع حدیث کرے۔ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سِمَاعِ الْمُهِمَّاتِ بِبَلَدِهِ فَلْيَرْحَلْ فِي الطَّلَبِ، بس جب اپنے شہر کے محدثین سے سماع حدیث کر کے جب فارغ ہو جائے، پھر اسے چاہیے کہ دوسرے شہروں کی طرف طلب حدیث کے لیے سفر کرے۔ وَيَنبَغِي أَن يُقَدِّمَ الْعِنَایَةَ بِالصَّحِیحَیْن، اور طالب علم کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے صحیحین پر توجہ دے، یعنی بخاری مسلم، ثم سنن ابی داؤد و ترمذی والنسائی، پھر اس کے بعد ابو داؤد، ترمذی اور نسائی، ضبطاً لمشکلھا، ان کے مشکل الفاظ کو درست طور پر یاد کرے، وفہماً لخفی معانیہا، اور جو اس کے معنی ہیں ان کی پوشیدگی کو جو ہے وہ دقیق اور پوشیدہ جو معنی ہیں ان کو سمجھے۔ لیکن وَلَیْکِنْ کُلَّمَا مَرَّ بِهِ اسْمٌ أَوْ لَفْظَةٌ مُشْکِلَةٌ بحث عنها فأتقنها، لیکن جب بھی کسی ایسے مشکل لفظ سے گزرے تو اس میں تحقیق کرے اور اسے اچھی طرح سمجھے، ثم حفظها بقلبه وکتبها، پھر اسے یاد کرے اور پھر اسے لکھ لے، اور وَلْيَتَحَفَّظْ لِلْحَدِيثِ عَلَى التَّدْرِيجِ قَلِيلًا قَلِيلًا، اسے چاہیے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے حدیث مبارکہ کو یاد کرے۔ وَلْيَكُنِ الْإِتْقَانُ شَأْنَهُ، اور جو کچھ اسے یاد کیا اسے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ وَلْيُذَاکِرْ بِمَحْفُوظِهِ، اسے دوسروں کے ساتھ ذکر کرے۔ فَإِنَّ الْمُذَاکِرَةَ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ الْإِمْتَاعِ بِهِ، کیونکہ مذاکرہ علم اسے مضبوط کرنے کے بہترین ذرائع میں سے ہے، جسے ہم تکرار کہتے ہیں، حدیث پڑھ کے پھر اس کا تکرار کرے اور طلباء کے ساتھ اس کو دہرائے۔ وَيَجْدُرُ بِكُلِّ مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى کتاب خطیب البغدادی الرحلۃ فی طلب الحدیث، اور ہر طالب علم کے لیے مناسب ہے کہ وہ خطیب بغدادی کی اس کتاب الرحلہ فی طلب الحدیث کو پڑھے، وإلی کتاب الشیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی، اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی جو کتاب ہے صفحات من صبر العلماء، یہ جو ہے وہ پڑھے، وَيُذَاکِرُ عَلَیہما، اور ان مذکورہ جو واقعات ہیں اسے پڑھے، عسیٰ ان یکون ہؤلاء العلماء قدوۃ لہ فی الصبر علی طلب ھذا العلم الشریف، اور امید ہے کہ یہ علماء اس کے لیے اس عظیم علم کے حصول میں صبر کرنے کے لیے ایک نمونہ بن جائیں گے، قدوہ یعنی پیشوا بن جائیں گے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے العمل بالعلم، کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرنا۔ قال ابن الصلاح رحمہ اللہ تعالی، امام ابن صلاح نے فرمایا، وَلْيَسْتَعْمَلْ مَا يَسْمَعُهُ مِنَ الْحَدِيثِ الْوَارِدَةِ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، کہ طالب علم کو چاہیے کہ جو حدیثیں وہ سنتا ہے ان میں سے نماز، تسبیح اور دیگر اعمال سے جو متعلقہ نیک اعمال صالحہ سے متعلق ہیں ان پر اسے چاہیے کہ عمل کرے۔ فَذَلِكَ زَكَاةُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا رَوَيْنَا عن العبد الصالح بشر بن الحارث الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ یہ جو ہے وہ علم کی حدیث کی زکوٰۃ ہے جسے ہم نے عبد صالح بشر بن حارث الحافی سے بشر حافی سے روایت کی، اور وَيْنَا عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قال،
اور بشر حافی نے یہ بھی فرمایا یا اصحاب الحدیث ادو زکات حاض الحدیث، اے محدثین کرام حدیث کی زکوٰۃ ادا کرو، اعملوا من کل مئتی حدیث بخمسۃ احادیث، کہ ہر 200 حدیثوں میں سے 5 حدیثوں پر عمل کرو۔ وروینا عن وکیع، اور اسی طرح جناب وکیع سے مروی ہے، وکیع بن جراح محدث ہے، امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں، فرمایا اذا اردت ان تحفظ الحدیث فعمل بھی، جب تم کسی حدیث کو حفظ کرنا چاہو تو بس اس پر عمل کرو، جب اس پر عمل کرو گے تو تمہیں یاد ہوگا۔ اس کے بعد 5واں جو ادب ہے وہ ہے تعظیم المحدث و تبجیل، استاد محدث کی تعظیم کرنا اور ان کی تکریم کرنا، عزت و تکریم۔ قال النووی رحمہ اللہ تعالی، امام نووی نے فرمایا وَيَنبَغِي أَن يُعَظِّمَ شَيْخَهُ، کہ طالب علم کے لیے کو یہ چاہیے کہ اپنے شیخ کی تعظیم کرے، وَمَن يَسْمَعُ مِنْهُ، اور اسی طرح جس سے اس نے حدیث سنی اس کی بھی تعظیم کرے، ذَلِكَ مِنْ اجلال العلم، چونکہ یہ علم کی تعظیم ہے، وَبِهِ يُفْتَحُ عَلَى الْإِنسان، اور اسی کے ذریعے انسان کے لیے علم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيَنبَغِي أَن يَعْتَقِدَ جَلَالَةَ شَيْخِهِ وَرُجْحَانَهُ، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کی عظمت اور علمی برتری کا اعتقاد رکھے، وَيَتَحَرَّى رِضَاءَهُ، اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، فَذَلِكَ أَعْظَمُ الطُّرُقِ إِلَى الْانْتِفَاعِ بِهِ، کیونکہ شیخ سے علمی فائدہ حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اس کی تعظیم اور توقیر ہے۔ اخرج الخطیب البغدادی بسندہ الی محمد بن سیرین